Welcome to my channel, Satch1. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिज़ात तमाम नबियों से बरतर है। तो उसी नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए शायर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब को दावत देता हूँ इस शेर के साथ कि खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। शायर वो जादूगर है कि लिखकर नबी की नात अगर कागज न छोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। बिला ताखिर व तमहीद की आपकी अच्छी समातों के हवाले पर शेयर करना कलामे इलाही भी शाहिद है इसका, कलामे इलाही भी शाहिद है इसका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, कलामे इलाही भी शाहिद है इसका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। दाऊद मूसा वो ईसा, मुबारक हो दुनिया में आदम का नाम। ये कहते हैं दाऊद मूसा वो ईसा, मुबारक हो दुनिया को आदम का नाम। ये कहते हैं दाऊद मूसा वो ईसा, न होता हमारा कोई नाम लेवा, न होता हमारा कोई नाम लेवा। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, तो कुछ भी न होता। न अल्लाहु अकबर की आती सदाएं, न बंदों की मकबूल होती दुआएं। न अल्लाहु अकबर की आती सदाएं, न बंदों की मकबूल होती दुआएं। न अल्लाहु अकबर की आती सदाएं, न बंदों की मकबूल होती दुआएं। झुका बहर ताज़ीम कहता है काबा, झुका बहर ताज़ीम कहता है काबा। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। और तुफेले मोहम्मद ये दुनिया बनी है, उन्हीं के कदम से ये धरती सजी है। तुफेले मोहम्मद ये दुनिया बनी है, उन्हीं के कदम से ये
دھرتی سجی ہے، تو فعل محمد یہ دنیا بنی ہے، انہی کے قدم سے یہ دھرتی سجی ہے، وجود دو عالم انہی کا ہے صدقہ، وجود دو عالم انہی کا ہے صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ابو بکر فاروق عثمان و حیدر انس طلحہ نہ ہوتے ابو ذر، ابو بکر فاروق عثمان و حیدر انس طلحہ نہ ہوتے ابو ذر، یہ کہتے ہیں وقاص حمزہ عبیدہ، یہ کہتے ہیں وقاص حمزہ عبیدہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ماشاءاللہ شاعر صاحب گویا یوں کہہ رہے تھے، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یعنی ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی چیز بنائی نہ جاتی۔ یہ آسمان و زمین، چاند سورج اور جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائی ہے اور اس دنیا کو جس کے ذریعے سجائی ہے، وہ سب میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، جس کے بارے میں شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خیال طیبہ ہمیں بے قرار کرتا ہے، خیال طیبہ ہمیں بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے، اور کوئی کرے نہ کرے ذکر شافع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ ماشاءاللہ شاعر صاحب گویا یوں کہہ رہے تھے، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یعنی ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی چیز بنائی نہ جاتی۔ یہ آسمان و زمین، چاند سورج اور جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائی ہے اور اس دنیا کو جس کے ذریعے سجائی ہے، وہ سب میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، جس کے بارے میں شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خیال طیبہ ہمیں بے قرار کرتا ہے، خیال طیبہ ہمیں بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے، اور کوئی کرے نہ کرے ذکر شافع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ اب میں اصل مقصد کی طرف گامزن ہوتے ہوئے کہ تقریر و خطابت ایک انمول تحفہ ہے انسانوں کے لیے، کہ یہ نطق لسانی یہ انسان کا خاصہ ہے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ کس آدمی کے اندر کتنی لیاقت اور صلاحیت ہے۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، کہ جب تک انسان تکلم نہیں کرتا، جب تک انسان اپنی زبان سے الفاظ ادا نہیں کرتے، اس کے اندر کیا ہے پتہ نہیں چلتا۔ یہ خطابت ہی ایسی چیز ہے
کہ جس نے کوہ صفا پر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا. یہ وہی خطابت ہے جو نجاشی کے سامنے حق و باطل کا فرق واضح کر دیا. یہ وہ خطابت ہے کہ انسان کو تحت الثری سے اٹھا کر اوج ثریا میں پہنچا دیتا ہے. یہ وہ معافی ضمیر ادا کرنے کا وہ طریقہ اور سلیقہ ہے کہ انسان پس مردہ ہوتے ہوئے بھی اس پر جان پڑ جاتی ہے. مردہ قوم کو زندگی دینے والا ایک ایسا نایاب تحفہ ہے کہ جو شخص اس کے ذریعے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر لیتا ہے لوگ اس کے ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہے. اب میں ایک ایسے مقرر کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر فن خطابت کا ملکہ عطا فرمایا ہے، جن سے میری مراد محمد جرجیت صاحب ہیں کہ آئیں اور بیان سے لوگوں کو مستفید. والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. صدق اللہ العظیم. میرے دوستو، جیسے کہ انجمن کی افتتاح، جیسے کہ ہمارے صدر صاحب نے انجمن ناظم صاحب نے انجمن کی افتتاح کرنے میں قرآن کریم کو مقدم رکھا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے اور ان معجزوں میں سب سے اہم معجزہ قرآن کریم ہے. تو میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم جو آج ہم لوگوں نے قرآن کریم کی حقیقت کو، جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نوازا ہے، قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہے، قرآن کریم کی نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن اس قرآن کریم کو ہم حفظ کر لیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، وقتی طور پر ہم اس پر خوشی بھی منا لیتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس قرآن کریم کا اندازہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے صحیح طور پر نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں ہمیں کیا ملے گا. قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں قرآن کریم کی یہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، گھر بیٹھے چھپر پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی نعمت ہمیں دی ہے، اس کا اندازہ ہم صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ قرآن کریم کو حاصل کرنے میں ہماری کوئی محنت نہیں ہے، کوئی دشواریاں پیش نہیں آئے. قرآن کریم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کس قدر محنت سے، کس قدر مشقت سے اور کتنی قربانیاں دے کر حاصل کیے ہیں، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو صحابہ کرام نے کس طور پر حاصل کیا ہے. ایک ایک آیت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے کتنی مشقتیں اور کتنی محنتیں اٹھائی ہیں. صحابہ کرام نے ایک ایک آیت کو حاصل کرنے کے لیے جو مشقتیں برداشت کی ہے ان کا حال آج ہمیں معلوم نہیں. آج ہمارے سامنے قرآن کریم ایک عمدہ مجلد طریقے پر جو قرآن کریم کا پٹھا ہمارے سامنے موجود ہے. قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے کتابیں ہمارے سامنے موجود ہے، اساتذہ ہمارے سامنے موجود ہے، مدرسہ کھلا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر معلوم نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی نعمت اور قرآن کریم کی دولت کو ان صحابہ کرام سے پوچھیے جنہوں نے ایک ایک آیت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے، کس قدر ظلم و ستم برداشت کیے ہیں. بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد نبوی میں وہ صحابی چھوٹا بچہ تھا. وہ مدینہ طیبہ سے دوری فاصلے پر ایک بستی میں رہا کرتے تھے اور مدینہ طیبہ آنا جانا ممکن نہ تھا، بار بار آنا جانا ان کے لیے ممکن نہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر قرآن کریم کی دولت کو حاصل کرنا ان کے لیے آسان نہ تھا، اس وجہ سے کہ ان کی
کوئی ذاتی مجبوری تھی، تو وہ اپنے واقعات کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ اس راستے پر چلا جایا کرتے تھے جس راستے سے مدینہ سے قافلہ آیا کرتے تھے، اور اس راستے پر کھڑے ہو کر جو بھی قافلہ آتا ان سے دریافت کرتے کیا مدینہ طیبہ سے آ رہے ہیں، اگر مدینہ سے آ رہے ہیں تو کوئی قرآن کریم کی آیت یاد ہو تو بتا دیجیے۔ تو قافلوں میں سے کوئی آدمی جس کو ایک آیت یاد ہوتی، کسی کو 2 آیت تو کسی کو 3 آیت، اسی طریقے پر وہ آدمی، وہ صحابی سن کر اپنے پاس قرآن کریم کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر لیا تھا۔ تو ان حضرات کے سامنے قرآن کریم کی علم کی قدر معلوم ہے کہ جنہوں نے قافلوں والوں سے منت و سماجت کر کے قرآن کریم کو حاصل کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں ان صحابہ کرام کے بارے میں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو کس طریقے پر حاصل کیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن اور بہنوئی کا واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت ان کے بہن اور بہنوئی نے کس طرح قرآن کریم کو چھپ چھپ کر حاصل کی اور کس طرح چھپ چھپ کر پڑھتے تھے، محض اس خاطر کہ اگر حضرت عمر کو پتہ چل جائے تو وہ سزا دیں گے۔ تو بہرکیف صحابہ کرام نے اس طریقے پر چھپ چھپ کر قرآن کریم کو حاصل کیا ہے، اور ان مشکلات کے باوجود انہوں نے حاصل کیا ہے، اس لیے ان کو قرآن کریم کی قدر معلوم ہے۔ اور آج ہم گھر بیٹھے قرآن کریم کو حاصل کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی قدر معلوم نہیں ہے۔ جب تک ہم دنیا کے اندر ہیں، جب تک یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، جب تک آنکھ کھلی ہے، اس وقت تک دنیا کی یہ چمک دھمک ظاہری طور پر دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں ہم کو اچھی معلوم ہو رہی ہے، لیکن جب ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، جب قبر کے اندر جانا پڑے گا، اس وقت ہمیں اس قرآن کریم کی جو نعمت ہے اس کا صحیح معنی اور مفہوم اور اس کا جو نتیجہ ہے ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم پر کیا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف پر 10 نیکی دی جاتی ہے۔ کوئی آدمی اگر الف لام میم تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکی نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں دیں گے۔ یہ الف یہ ایک حرف ہے، اس پر 10 نیکیاں، لام یہ ایک حرف ہے، اس پر 10 نیکیاں، میم یہ ایک حرف ہے، اس پر 10 نیکیاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے آخرت میں بڑا انعام تیار کر رکھے ہیں۔ اور جو حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر سوچے سمجھے پڑھنے پر کچھ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم یہ نسخہ ہدایت ہے، اس لیے اس کو سمجھ کر پڑھنے پر اس پر اجر ملے گا۔ لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ طوطا کی طرح رٹنے سے کچھ نہیں ملتا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کریم نسخہ شفا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتا ہے ان کے لیے تو شفا ہی شفا ہے، لیکن جو شخص قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھتا ہے، قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی نیکیاں دیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص الف لام میم کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں دی جائیں گی۔ لیکن آج ہمیں ان نیکیوں کا ذرا بھی احساس نہیں ہے، ان نیکیوں کے لیے ہمیں کوئی کشش پیدا نہیں ہو رہی ہے، کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے، کوئی دل میں جذبہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آج دنیا میں لوگوں کو معلوم ہے کہ آج جو رائج الوقت سکہ ہے وہ روپیہ پیسہ ہے، وہ نیکی وہ سمجھ رہے ہیں۔ اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے گا، وہ یہ رائج الوقت نہیں، یہ سکہ رائج الوقت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے گا کہ یہ دنیا چند دن کے لیے ہے، چند دن میں
رہنا ہے دنیا میں چند دن رہنا ہے، تو بھر کے جب اس دنیا سے جانا ہے اس وقت پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اس کا مرتبہ ہمیں اس وقت معلوم ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم صحیح صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں مقرر صاحب اپنی بات پیش کر رہے تھے۔ اب میں تقریر و خطابت ہی کے لیے ایک فصیح اللسان بلیغ البیان جناب مفتی محمد حبیب اللہ صاحب چمپارنی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اے بے خبر حیات کا کیا اعتبار ہے، اے بے خبر حیات کا کیا اعتبار ہے، ہر وقت موت سر پر بشر کے سوار ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے موضوع پر، ایک ایسے عنوان پر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا نظریہ ہے کہ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ آپ دنیا میں آپ کو ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو سارے انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر حشر کا انکار کرتے ہیں دوستو، لیکن آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ایک بات کا انکار کرتا ہو، وہ ہے موت۔ کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، کافر ہو یا مسلم، ہر انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو موت آئے گی، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن موت آئے گی۔ میرے دوستو، کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، فقیر کیوں نہ ہو، ہر ایک کو موت آئی۔ آپ دیکھتے جائیے، فرعون زمانے کا سب سے بڑا فرعون، وہ اس کی بھی موت آ گئی، نمرود کی بھی موت آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی موت آئی، یہاں تک کہ عبداللہ کے دور یتیم، آمنہ کے لال، عبد المطلب کے نور نظر، فخر کائنات، سرور دو عالم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک دن وفات ہو گئی۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن موت آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، رواہ ترمذی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے یا کوئی پردیسی زندگی گزارتا ہے، اس طریقے سے زندگی گزارو۔ اور ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ ایک مسافر کی طرح زندگی گزارے، کیونکہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ موت کی یہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے۔ میرے دوستو، ابو یعلا کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سب کو دنیا میں ہر ایک موت آ جائے گی تو صرف جبریل و میکائیل اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے
رہ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی رہ جائیں گے. تو اس کے بعد ملک الموت آئے گا اور کہے گا اے پروردگار سارے لوگوں کی موت آ گئی, صرف چند لوگ باقی رہ گئے ہیں, ایک عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے ہیں, جبرائیل و میکائیل رہ گئے ہیں, اور ایک ملک الموت, ایک میں رہ گیا ہوں, اور ایک آپ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود فرمائے گا کہ اچھا ابھی یہ لوگ باقی رہ گئے ہیں, یہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو ہیں ان کی بھی موت آ جائے, لہذا ان کی بھی موت آ جائے گی. اس کے بعد ملک الموت دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے باوجود بھی پوچھے گا کہ اب بتاؤ کون باقی رہ گئے ہیں. تو ملک الموت کہے گا کہ اے پروردگار اب عرش کو اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے ہیں, اور ایک میں باقی رہ گیا ہوں, ایک آپ باقی رہ گئے ہیں. تو اللہ تبارک فرمائیں گے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائے. اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ آئے گا اور کہ ملک الموت کہے گا کہ اے پروردگار ایک میں باقی رہ گیا ہوں اور ایک آپ باقی رہ گئے ہیں جس کی کبھی موت نہیں آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ملک الموت تم بھی ایک مخلوق تھے, جس کام کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا تھا تم نے اس کام کو کر گزرا, لہذا تم بھی مر جاؤ, لہذا اس کی بھی موت ہو جائے گی. چنانچہ اب دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک اعلان کیا جائے گا کہ کون ہے اب دنیا میں, کس کی حکومت ہے. وہ لوگوں جو دنیا پر حکومت کرنے والے تھے اب کون ہو, کوئی ہے جو آؤ سامنے, جو کہتے تھے کہ انا ربکم الاعلی, میں سارے جہاں کا بادشاہ ہوں. وہ لوگوں آؤ جو اپنے آپ کو بادشاہی کا دعویٰ کرتے تھے, لہذا کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو 3 مرتبہ لپیٹے گا اور 3 مرتبہ پھیلائے گا, پھر کہے گا لمن الملک اليوم, کون ہے اس جہاں میں بادشاہ, اس سارے جہاں کا بادشاہ کون ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ایک میں ہی بادشاہ ہوں جو سب کا رازق ہوں, جب کا سب کا خالق ہوں. میرے دوستو الغرض سب کی موت آ جائے گی اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت رہے گی. میرے دوستو علماء کرام نے موت کی 3 حکمتیں بیان کی ہے کہ موت کی کتنی حکمتیں ہیں. تو علماء کرام نے فرمایا کہ 3 حکمتیں ہیں. پہلی حکمت یہ ہے کہ موت اس لیے آتی ہے تاکہ انسان دنیا کی چند زندگی سے نکل کر آخرت کی زندگی میں چلی جائے, اور جب آخرت کی زندگی میں جائے گا تو جو بھی اعمال کیے تھے, اگر نیک اعمال کیا تھا تو اس کو نیکیاں ملے گی, اور اگر برے اعمال کیے تھے تو اس کو برے ملیں گے. دوسری حکمت یہ ہے کہ وہ اپنے بار حقیقی وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا, اپنے مالک سے ملاقات کرے گا. تو یہ دوسری حکمت ہے. تیسری حکمت یہ ہے کہ زمین کی آبادی کا یہ ذریعہ ہے, چونکہ سارے انسان رہیں گے اور کسی کی موت نہیں آئے گی تو سارے انسان اس میں سما نہیں سکتے. اس وجہ سے موت آتی ہے تاکہ کچھ لوگ رہیں اور کچھ لوگ چلے جائیں. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے موت. میرے دوستو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موت کے فلسفے کو بہت ہی اچھے انداز میں فرمایا کہ ایک بادشاہ ہے جو اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ اور ٹوکری دے دیتا ہے ساتھ میں کہ لو غلام اس کو لو, اور یہ باغ ہے, باغیچے سے داخل ہوتے جاؤ, لیکن ایک شرط ہے کہ جب تم باغیچے سے جانا تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. لہذا وہ جاتا ہے, وہ ٹوکری سر پہ لے لیتا ہے اور وہ جاتا ہے تو پھر دیکھتا ہے اس میں اچھے پھل ہیں, پھر سوچتا ہے کہ اس کے آگے دیکھتا ہوں, اس کے آگے بہت اچھے پھل ہوں گے. لہذا ایسے کرتے کرتے حتیٰ کہ یہاں تک جاتا ہے کہ اس کی جب آخر میں جاتا ہے تو کچھ پھل دکھتے نہیں. لہذا وہ مایوس ہو جاتا ہے, پھر کہتا ہے اے کاش کہ میں پہلے ہی پھل توڑ لیا ہوتا. میرے دوستو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح سمجھایا, چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہاں بادشاہ سے مراد اللہ رب العزت ہے, اور یہاں ٹوکری سے مراد نام اعمال ہے, اور یہاں باغ سے مراد یہاں پہ زندگی ہے, اور غلام سے مراد انسان ہے. لہذا ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ موت سے پہلے تیاری کر لے. آج کل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ موت سے پہلے ہر انسان
آخرت کی تیاری کر لے. میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب میں تقریر و خطابت ہی کے لیے ایک ایسے جادو بیاں مقرر کو دعوت دیتا ہوں جو اپنے سحر لسانی سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جن سے میری مراد جناب حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب چمبارنی ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. موصوف اسٹیج. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، میں نے ابھی آیت کریمہ کی جو تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شیطانوں نے کہا کہ اے اللہ رب العزت، ہم آپ کے بندے کو، یعنی آپ کے نیک بندے کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرح سے ورغلائیں گے، اور اتنا ان غلائیں گے، اتنا پریشان کریں گے، دین کے راستے سے اس قدر ان کو بیزار کریں گے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. تمام کے تمام، بلکہ اکثر کے اکثر اس میں سے ناشکرے ہوں گے، تیری ناشکری کریں گے. اس وقت فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا. فرشتوں نے کہا یا اللہ، یہ تو اولاد آدم کے لیے بڑی مشکل وقت ہوگی، بڑا مشکل وقت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں پریشان مت ہو، یقیناً شیطان نے 4 جہاد سے قسم کھائی ہے کہ اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اولاد آدم کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہکا کر رہوں گا، اللہ کے راستے سے ہٹا کر رہوں گا. لیکن یقین جانو 2 ایسے جہاد ہیں جس کو شیطان نے بھول گیا. ایک نیچے کا جہاد ہے اور ایک اوپر کا جہاد ہے، کہ شیطان دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے تو بہکا سکتا ہے، لیکن کوئی میرا بندہ اگر گناہ کرتے کرتے زندگی بھر گناہ کرے، آخری وقت میں تمام گناہوں سے تھک جائے اور میرے سامنے آ کر اوپر کو ہاتھ اٹھائے، تو چونکہ اوپر میں شیطان کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس کے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. اسی طرح اولاد آدم اگر گناہ کرتے کرتے گناہوں سے تھک کر میرے سامنے آئے اور سامنے آ کر اپنے سر کو سجدے میں گرا لے، تو چونکہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ شیطان نیچے کے جانب سے اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے اس کا سر نیچے سے اٹھنے سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اس طور پر کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قسمیں کھائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان، اے مردود، تم میرے بندے کو میرے راستے سے بھٹکانے کی تو قسمیں کھائی ہے، تو ایک قسم کھائی ہے، تو اے مردود سن لو، میں ایک قسم نہیں تمہارے جواب میں 2 قسم کھاتا ہوں. تو نے صرف یہ کہا ہے وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری عزت کی قسم میں تمام کے تمام کو گمراہ کر کے رہوں گا. تو میں 2 قسمیں کھاتا ہوں، عزتی و جلالی، میرے جلال کی قسم، میرے عزت کی قسم، میرے جو نیک بندے ہوں گے، جو میرے پرہیزگار بندے ہوں گے، اس پر تیرا کوئی اثر نہیں پڑے گا. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. تمام صفات کے، اللہ تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں، تمام صفات کے صرف ایک نام ہے، لیکن اللہ کے صرف ایک نام ہے رحم، جو رحمت والا نام ہے. اس کے 2 صفات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کیا ہی کہنا ہے. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشہ بندی مدذل العالی ایک مرتبہ درس دے رہے تھے. انہوں نے درس کے درمیان کچھ لڑکیوں سے ایک سوال کیا، چونکہ لڑکیوں کا درس دے رہے تھے پردے میں. سوال کیا کہ بتاؤ اس دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے. ایک لڑکی کھڑی ہوئی،
اور کہنے لگی کہ حضرت اس دنیا میں سب سے آسان کام اپنے ماں کو منا لینا ہے۔ فرماتے ہیں وہ کیسے؟ ماں کو منا لینا دنیا میں سب سے آسان کام؟ فرماتی ہے ہاں، وہ اس طرح کہ میری ماں جب گھر میں پریشان ہوتی ہے، جب گھر میں بھائی سے لڑائی کرتی ہے، بھائی کو مارتی ہے، دھتکارتی ہے، گالیاں دیتی ہے، برا بھلا کرتی ہے، تمام طرح سے اس کو پریشان ہونے کے باوجود گھر سے نکالنے پر بھی مجبور ہوتی ہے، لیکن ادھر تو مجبوری دکھاتی ہے، ادھر گالیاں دیتی ہے، ادھر مارتی ہے، پھٹکارتی ہے، اور ادھر بہن سے آ کر پوچھتی ہے تیرا بھائی کھانا کھایا یا نہیں، ادھر آ کر پوچھتی ہے اس کے کپڑے دھلے یا نہیں، آ کر پوچھتی ہے رات میں سویا یا نہیں، ادھر آ کر پوچھتی ہے بے چین ہے، پریشان تو نہیں ہے، ادھر ناراضگی کا اظہار ہے اور ادھر رحمت کا اظہار ہے، ادھر غصے کا اظہار ہے، ادھر محبت کا اظہار ہے۔ تو اس طور پر ایک ماں کو جو سب سے زیادہ ناراض ہوتی ہے ایک طرف، تو ایک طرف سب سے زیادہ منانا آسان ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم نے کہا اس دنیا میں سب سے آسان کام ماں کو منا لینا ہے۔ حضرت جی نے فرمایا کہ ماں کو منا لینا اتنا آسان ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طرح سے محبت ڈالا ہے تو یقین جانو اس رب کی محبت کا کیا عالم ہوگا جس کے اندر ماں سے 70 گنا محبت ہے۔ جب کوئی بندہ اس اللہ سے، جب اللہ پھٹکار دے، اللہ تعالیٰ طرح طرح سے پریشانیوں میں مبتلا کر دے، اللہ تعالیٰ بیماریوں میں مبتلا کر دے، اللہ تعالیٰ طرح طرح سے مصیبتوں میں مبتلا کر دے، پھر بھی اگر کوئی بندہ آ کر اللہ کے سامنے یہ کہے اے اللہ میں تجھ سے صلح کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے در پر آتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ معاف کر دے، تو بتائیے ایک ماں جو اتنا غصہ ہونے کے باوجود معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، تو اس ماں تو اس اللہ کا کیا عالم ہوگا؟ وہ اللہ کہتے ہیں جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گلی سے میرا گزر ہوا، میں گلی میں دیکھتا ہوں کیا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا اور اس گھر کے دروازے کے اندر ایک عورت ہے جو اپنے بچے کو مار رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، پٹک رہی ہے اور کہہ رہی ہے بدبخت تو نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، بدبخت تو نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، بدبخت تو نے میرے عزت کو برباد کر دیا ہے، بدبخت تیرے وجہ سے مجھے کیا کیا نہیں برداشت کرنا پڑا ہے، جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، جاؤ پھر دوبارہ میرے گھر لوٹ کر مت آنا، اس طرح کے تانے دے رہی تھی اور پھر دھکے دے کر ماں گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور کلی لگا دیتی ہے، چوٹی لگانے کے بعد بچہ جاتا ہے، کچھ دیر بعد جاتا ہے تو حضرت علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھنے لگا، دیکھتا ہوں پھر بچہ واپس آ گیا، واپس آنے کے بعد میں پوچھتا ہوں بچے واپس کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا حضرت اصل میں تو جا رہا تھا لیکن میں یہ سوچا کہ اگر اس در کو چھوڑ کر چلا جاؤں، اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں، اس شفقت والی چادر کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور دامن کو چھوڑ کر چلا جاؤں تو دنیا میں پھر تمام چیزیں تو مل سکتی ہے لیکن یہ ماں کی محبت نہیں مل سکتی ہے، اس لیے میں چلا آیا۔ وہ بچہ آیا اور دہلیز پر سر رکھ کر سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ماں کو ضرورت پڑتی ہے، ماں گھر سے نکلتی ہے، دیکھتی ہے بچہ یہیں پہ سویا ہوا ہے، زور سے ڈانٹتی ہے کہ اٹھو کمبخت، کیوں سو رہا ہے یہاں، تم تو جا رہے تھے، جاؤ گھر چھوڑ کر جاؤ، تیری کوئی ضرورت نہیں یہاں۔ بچہ کہنے لگا ماں مجھے معاف کر دے، ماں میں تیرا در چھوڑ کر جا رہا تھا لیکن مجھے یقین ہوا اور میں نے دل میں یہ یقین کر لیا اور سوچا کہ اگر اس در کو چھوڑ کر چلا جاؤں تو اس سے بہتر در کہاں مل سکتا ہے، اگر اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں دنیا کی تمام دولتیں مل سکتی ہے لیکن یہ در نہیں مل سکتا ہے، دنیا کی تمام آنچلیں مل سکتی ہے لیکن یہ آنچل نہیں مل سکتا ہے، یہی سوچ کر میں تیرے در پر آ گیا۔ اور یہ کہہ کر بچہ رونے لگا، عورت آگے بڑھتی ہے اپنے دامن لے کر اس کے آنسوؤں کو پوچھنے لگتی ہے اور کہتی ہے اگر تیرا یہ یقین ہے تو یقین جانو میں بھی تیرے لیے اپنے در کو کھولتا ہوں، میرے گھر میں داخل ہو جا، جاؤ تجھے معاف کر دیا، جاؤ تیرے لفظوں کو معاف کر دیا، اللہ تجھے معاف کرے میں بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے ماں کی محبت۔ اس لیے میرے دوستو اس اللہ کی جو
اس ماں کے دل میں 1 گنا محبت ڈالا ہے، اس سے 70 گنا اس کے دل میں محبت ہے، اس اللہ سے توبہ کیجئے، اس اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اس سے دعا کیجئے، اس سے صلح کیجئے کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ بس اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، تم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں اشوک طریقے سے مفتی صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ تو اب میں خطابت کے لیے ایک ایسے مقرر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو اپنے میدان میں اپنا لوہا منوائے ہوئے ہیں، جن کا شہرہ دور دور تک لوگوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ ایک ایسے مقرر جو شعلہ بیاں ہے، جس سے میری مراد جناب حضرت مفتی محمد نسیم الدین صاحب ہیں۔ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار خطابت چلے آئیے، لے کے قرآن اور سنت کی باتیں چلے آئیے، چلے آئیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. صدق الله العظيم. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عزیزان ملت اور رفقائے بزم، میں نے جن آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس کا تعلق اور ربط حیات انسانی اور عالم آخرت سے ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال اس آیت کریمہ کے ضمن میں صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی ببانگ دھولیے ارشاد فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی، یہ دنیاوی عیش و آرام تو محض کھیل اور لہو ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر جو آدمی لگا ہوا ہے، اپنے مقصد سے غافل ہے، وہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہی ہمیشہ رہیں گے۔ جس طریقہ سے کھیل کود بچپنا میں ہوتا ہے، بچپنا سے جب آدمی نکلتا ہے اور زندگی کے دوسرے اسٹیج پر قدم رکھتا ہے تو اس کو اپنی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طریقہ سے جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے اور عالم آخرت میں پہنچیں گے، تب جا کر اس دنیا کی حقیقت کا اندازہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی خود دوسرے مقام پر انسان کو متنبع کرتے ہوئے، اپنے بندے کو متنبع کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ انسانوں کو آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون خراب عمل کرتا ہے، اور ہر شخص اپنے عمل کا صلہ پائے، اپنے عمل کا نتیجہ پائے، اپنے عمل کا ثمرہ پائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ان آیات سے اور ان تفاسیر سے دنیا کے اندر جو لوگ موجود ہیں، 2 طرح سے عمل پیرا ہوئے، 2 طرح کے لوگ آئے۔ چنانچہ کچھ لوگ وہ ہوئے، ایک جماعت وہ بنی جس نے اس مفہوم کو اختیار کیا کہ ہمیں حتی الامکان ہمارے بس میں جتنی ہیں، ہمارے اختیار میں جتنی ہیں، ہمارے قدرت میں جتنی ہیں، ہم عبادت ہی کریں گے۔ چنانچہ ہم دور صحابہ کو دیکھتے ہیں، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے،
حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس آیات کی تشریح درمیان میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو پیش کروں۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں انوار
دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، ہر دم محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، ہر دم محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، ہر پل تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہر دم تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، سبزی کاٹنے کو چھریاں تلک نہیں ہے، سبزی کاٹنے کو چھریاں تلک نہیں ہے، کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں تلوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو